السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع میت کے مال اور ترکے میں ان کے بچوں، عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کے حصے کے متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور بیٹیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، سعد ابن ربیعہ کی یہ دونوں بیٹیاں آپ کے سامنے ہیں۔ سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کا جو مال رہ گیا تھا ترکے میں تو اس کے بھائی جاہلیت کے دستور کے مطابق وہ اپنے قبضے میں لے گیا ہے۔ اب ان لڑکیوں کے پاس کوئی مال نہیں ہے اور جب تک ان کے پاس مال نہ ہو تو کوئی اس سے شادی کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المسلمین نے ان عورت اور بچوں سے فرمایا کہ اب آپ گھر جائیں اور اللہ جل جلالہ کے اس کے متعلق کوئی آیت نازل فرمائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدائی فیصلوں میں کوئی شریک نہیں تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہی کے انتظار میں رہتے تھے۔ اسی اثناء اللہ جل جلالہ نے قرآن کی آیتیں جو میراث کے متعلق ہیں وہ نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی مال میں سے 2/3 ان کی بچیوں کو دے دو، جبکہ 8واں حصہ ان کی بیوی کو دے دو، اور باقی جو بچا ہو وہ اپنے پاس رکھو۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد جاہلیت کے زمانے میں جو رواج میراث کے متعلق اور ان مال کے قبضے کے متعلق تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو طاقتور انسان ہوتا تھا، جو بہادر انسان ہوتا تھا، جو میدان کا شاہ سوار ہوتا تھا، جو جنگیں لڑتا تھا، تو جو انسان وفات ہو جاتا تو اس کے مال کا وہ مالک بن جاتا تھا اور وہ اس مال پر قابض ہو جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کا دستور تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب ہر ظلم کے خلاف، ہر بے انصافی کے خلاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز اٹھائی، یہاں تک کہ ان بے سہارا بچیوں، عورتوں، بہنوں، ماؤں کے حقوق کا مسئلہ آ پہنچا، اور اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام نے اس ناانصافی کو ختم کیا۔ اب اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اوس ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے، وہ وفات پا گئے۔ جب وہ وفات پا گئے تو اس کی بیوی اور بچیاں، 3 بچیاں، ایک روایت میں آتے ہیں کہ 2 بچیاں اور ایک چھوٹا لڑکا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، اور اس کی بیوی نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس بچیوں کے مال پر ان کے چچا نے یا چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے جاہلیت کے دستور کے مطابق۔ اوس ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو وصیت کی تھی کہ میرے مال کے محافظ ہو تم لوگ، اور جب میں وفات ہو جاؤں تو میرا مال میرے بچوں کو دے دینا۔ اب جب اوس ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو ان کے مال کے جو محافظ تھے، جو رکھوالے تھے، انہوں نے جاہلیت کے دستور کے مطابق وہ مال اوس ابن ثابت انصاری کے چچا زاد
بھائیوں کو دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اوس بن ثابت انصاری کے حقیقی بھائیوں کو دیا، خالد اور غالباً فرطہ۔ تو جب ان کو مال دیا تو یہ اوس بن ثابت انصاری کی بیوی اور بچیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور ان بچیوں کے حق پر ان کے چچاؤں نے قبضہ کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا کہ آپ چلی جائے، اللہ جل جلالہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ حکم نازل فرمائیں گے۔ کچھ دن گزر گئے تو اللہ جل جلالہ نے قرآن میں میراث کے متعلق کچھ آیات نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سعد ابن اوس ابن ثابت انصاری کے مال کے رکھوالوں کو پیغام بھیجا کہ اوس رضی اللہ عنہ کے مال میں سے ادنا روپے بھی خرچ نہیں کرنا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ یہ مال، یہ ان کا حق ہے، ان بچیوں کا، ان عورتوں کا۔ اب تفصیل بیان نہیں ہوا کہ کتنے حصے ملیں گے۔ تو اس کے بعد جب 3 ہجری میں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس کے بدن پر 12 زخم آئے تھے، اور اس کے وفات کے بعد جب اس کے مال پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کیا، اس کے بھائی نے کہا قبضہ کیا، تو ان کی بیوی اور بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ آیت سورہ نساء کی جو آخری رکوع تک ہے یہ نازل ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، میراث کے مسائل بہت اہم مسائل ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے شریعت میں، دین اسلام میں ہر انسان کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اور پھر میراث میں حصے متعین فرمائے ہیں کہ ایک انسان کی وفات کے بعد اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، اس کی بہن کا کتنا حصہ ہے، اس کی بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، اس کے بیٹوں کا کتنا حصہ ہے۔ آج ہم لوگ اس میں بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بہن، اپنی بیٹی کے حق کو، اس کی حصے کو وہ ادا نہیں کرتے، اور ان کے مطالبے پر جب وہ بیٹی، وہ بہن ہم سے اس حصے کو جو قرآن سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جب وہ مانگتی ہیں، تو اس کو ہم بہت بڑا ظلم کہتے ہیں، ناانصافی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے بچیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ظلم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے میراث میں جن حضرات کے حصے ہیں وہ متعین فرمائے ہیں، وہ قرآن سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب جو اس سے انکار کرے گا تو وہ قرآن کے احکامات، واضح احکامات سے انکار کرے گا جو اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو حصے ذوی الفروض کے متعین ہیں، جو عصبات کے متعین ہیں، جو ذوی الارحام کے متعین ہیں، تو وہ ہم سب کو دینے ہیں۔ اگر ہم نے ان میں کوتاہی کی تو یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر بدترین سزا دیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی کسی سے ناحق زمین قبضے میں رکھی تو یہ زمین 7 چن کر کے قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب جب ہم اپنی بہنوں، بچیوں کے حصے کو، زمین کو قبضے میں رکھتے ہیں، اس کے جتنے فوائد ہے، نفع ہے، اس کے حاصلات ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، وہ زمین اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں دیتے، تو میرے عزیز دوستو، یہی زمین ہمیں 7 چھن ہو کر اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو پھر یہ اٹھانا اور یہ عذاب اور یہ سختی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دنیا میں جن کے پاس اپنے بچوں کے حصے ہیں، حقوق ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہیں، اپنے بہنوں کے ہیں، جتنی حقوق متعین ہیں وہ سب کو زندگی میں ادا کر دے، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنے ان ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں سرخرو ہو کر
ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں میراث کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے جو حصے شریعت نے متعین کیے ہیں، عورتوں کے یا مردوں کے، وہ سب اپنے ان رشتہ داروں کو ادا کر دے تاکہ آپ بری ذمہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔